ٹکڑا. اچھا بھائی جنت کا ٹکڑا زمین پر بھی آ سکتا ہے؟ ہاں جی، جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے نا. اور ہر ایک محدث نے، ہر سیرت نگار نے، مورخین نے لکھا کہ اس کا نام ریاض الجنہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس جگہ پر سرکار کے قدم زیادہ لگے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے قدم جہاں تھوڑے زیادہ لگ جائیں وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. پھر اس ماں کا مقام کیا ہوگا جہاں حضور علیہ السلام نے پورے 9 مہینے آرام فرمایا ہے. ہاں جی، سرکار کی امی جان کا مقام اور شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرات اکرامی، استن حنانہ، جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو ایک ستون ہے، اس کا نام حنانہ ہے، استن حنانہ ہے. اور بھی ستونوں کے نام ہیں، استن عائشہ اور دیگر ستونوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر موجود ہیں، لیکن ایک کا نام استن حنانہ ہے. اس کی آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیچے ایک خشک تنا کھجور کا اس کو دفن کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی وہاں. اچھا اب اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب خطبہ شروع کیا تو سرکار علیہ السلام شروع میں ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے اور خطاب ارشاد فرماتے. تو سرکار علیہ السلام خطاب ارشاد فرماتے. ایک دن ایک صحابی نے یا صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام اجازت ہو، حکم ہو تو ایک ممبر نہ بنوا دوں. سبحان اللہ. یہ ممبر ہے جو مسجد میں رکھے ہوتے ممبر، یہ سنت ہے اور حضور کے حکم پر بنوایا گیا. تو سرکار علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. اگلے جمعے پر وہ صحابی یا صحابیہ لکڑ کا جو ہے لکڑی کا ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں لا کر رکھ دیا گیا. اور جب اگلا جمعہ ہوا تو سرکار علیہ السلام نے اس جو خشک تنا کھجور کا تھا اس کو ہٹا دیا اور سرکار جمعہ کے دن آ کر ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے. کہیے ذرا سبحان اللہ. سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے. اب بخاری شریف میں یہ موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب سرکار ممبر پر بیٹھے نا تو مسجد میں کوئی بندہ ایسے لگتا ہے کہ بلند آواز سے رو رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کون رو رہا ہے. کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو رو تو کوئی نہیں رہا. سبحان اللہ. سرکار آگے تو رو تو کوئی نہیں رہا. ہم پریشان ہو گئے کہ رونے کی آواز بڑی ہے، رونے کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر کوئی نہیں آتا. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے چہروں پر جب پریشانی کے اثرات دیکھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ رونے والا اور کوئی نہیں ہے، یہ وہ خشک تنا رو رہا ہے جو آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے. وہ قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں. اگلا بھی شعر دس دوں. اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں. تو حضرات استن حنانہ جو ہے حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، اس کو مسجد نبی کے ایک کنارے پر ایک کونے میں رکھا گیا تو وہ رونے لگ گیا. اب صحابہ کرام کہتے اس کی آواز تو آ رہی ہے نظر کوئی نہیں آ رہا. تو سرکار نے کرم فرمایا، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور تشریف لے کر آئے اور اس استن حنانہ کو اٹھایا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سرکار نے رویا، جب سرکار نے اٹھایا تو اس کے رونے کی ایسے آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور بچھڑنے کی وجہ سے بچہ رو رو کر بلک بلک کر روتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ استن حنانہ، وہ کھجور کا خشک تنا جو ہے وہ حضور کی جدائی میں ایسے رو رہا تھا گویا کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا کے ہو گیا ہو. اللہ اکبر. وہ رو رہا ہے، حضور کی جدائی میں رو رہا ہے، حضور کی جدائی میں رو رہا ہے. کاش حضور کی یاد میں کبھی ہمارے بھی آنسو ٹپک پڑے. اب وہ رو رہا ہے تو سرکار نے کرم فرمایا، ممبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے. سرکار علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور سرکار نے اس کو اٹھایا. اب اگلے جملے سننے والے ہیں. حضور نے اس خشک تنے کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک روایت میں حضور نے ہاتھ رکھا اور دوسری روایت میں سرکار نے سینے سے ہی لگا لیا. سرکار کی محبت میں جس کا آنسو نکل آئے نا، قربان جائیں حضور سینے سے لگا ہی لیتے ہیں، یہاں لگا لیں یا قبر میں لگا لیں. اس کا وہ رو پڑا تو سرکار نے کرم فرمایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کی ہچکیاں بن گئی.
جب کوئی زیادہ رو رہا ہو نا تو پھر جب چپ کرے تو ہچکیاں بند جاتی ہیں، ایسے ایسا ایسا وہ چپ ہوا تو اب قربان جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس تنے حنانہ سے، اس خشک تنے سے فرمایا جو کہ کھجور سے بھی جدا ہو گیا ہے، جو ہے ہی خشک، سرکار نے فرمایا چل اب بتا تجھے سر سبز و شاداب دوبارہ درخت بنا دیں یا پھر تجھے جنت میں لگا دیں؟ سبحان اللہ، اگر تو چاہے تو تجھے ہم زمین پہ لگا دیتے ہیں، لوگ تیرا پھل کھایا کریں گے، تجھ سے نفع حاصل کریں گے، اور فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا اختیار ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کس سے؟ اس تنے حنانہ سے، اس خشک تنے سے، فرمایا جیسے تیری مرضی ہے۔ رب فرماتا ہے پیارے جیسے تیری مرضی ہے، اور حضور اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں جیسے تیری مرضی ہے۔ رب نے اختیار جو دیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو زمین پہ لگا دیتے ہیں، تو درخت بن جائے گا، لوگ نفع حاصل کریں گے، اور اگر تو چاہے تو ہم تمہیں جنت میں لگا دیتے ہیں۔ تو اب اگلا جملہ سنیے، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر جنت میں لگا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں لگا دیجئے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو سبحان اللہ دی تھوڑی جی سمجھ آنی چاہیے۔ اچھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرا کیسا، جو تیری مرضی ہے، چاہے تو زمین پہ لگائیں یا جنت میں لگائیں۔ تو اس خشک تنے نے، اس تنے حنانہ نے کہا نا یا رسول اللہ پھر جنت میں ہی لگا دیجئے۔ تو سرکار نے، اب سنیے اگلا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا پھر یہاں اس کا گڑھا کھودو۔ سبحان اللہ، میں جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہاں جی، سرکار نے فرمایا یہاں اس کا گڑھا کھودو، یہاں اس کو دفن کر دو۔ کہاں؟ قدموں میں۔ سبحان اللہ، ریاض الجنہ میں۔ سرکار نے فرمایا یہاں اس کو دفن کر دو۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس نے تو کہا تھا اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں لگا دیجئے، اور حضور نے فرمایا میرے قدموں میں رکھ دو۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اس کو میرے قدموں میں دفن کر دو، یہاں میرے قدموں میں رکھ دو۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے جنت میں لگا دو، حضور نے فرمایا اس کو میرے قدموں میں رکھ دو۔ صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو کہتا ہے جنت میں لگا دو، آپ قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے خاموش ہو کر، اور حضور نے اس کو اپنے قدموں میں رکھ کر بتایا ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ میرے قدموں میں آ جائے، جب قدموں میں آ جائے گا تو پھر سمجھ لے وہ جنت میں آ گیا۔